السلام علیکم عزیز طلبات، جماعت پنجم لیکچر نمبر 26 ہے اسلامیات کے لیے۔ ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا مواخات۔ مواخات میں ہمیں اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ کا مطلب ہے، اسوہ کا مطلب ہے نمونہ، حسنہ کا مطلب ہے نیکی اور بھلائی، یعنی نیکی اور بھلائی کا نمونہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو نیکی اور بھلائی کا نمونہ تھی، اور ان کے صحابہ نے کس طریقے سے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے رہے، لوگوں کو سکھاتے رہے، لیکن لوگوں نے اس پر کیسے عمل کیا، یہ بھی تو امپورٹنٹ بات ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگ گئے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ جو لوگ مدینہ میں مسلمان رہتے تھے ان کو انصار کہا گیا، اور جو گئے تھے یہاں سے مکہ سے ان کو مہاجر کہا گیا، اور وہ مسافرت کی حالت میں تھے، ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا گھر بنانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے وہاں اپنا گھر بنانے سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی، جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، جو بعد میں ابھی تک مسلمانوں کی محبت اور خلوص کا ایک نمونہ ہے۔ اس کی زمین آپ نے کیسے حاصل کی تھی، کچھ یاد ہے؟ دو بھائی تھے، معاذ اور موز تھے، یا نہیں کچھ اور نام تھا ان کا، دو بھائی تھے جن کے یتیم بچے تھے دو، ان کی تھی یہ زمین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، قیمت دے کر اس پر مسجد بنائی تھی۔ یاد آیا آپ لوگوں کو؟ چلے آگے چلتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کون سی والی بات کر رہی ہوں۔ نیکسٹ ہے مواخات۔ مواخات کا لفظی مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دینا، اور ان کا رویہ آپس میں ایسا ہونا جیسے واقعی سکے بھائی ہو، تو اس چیز کو ہم مواخات کہتے ہیں، رشتہ تعلق کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 مہاجر تھے اور 45 ہی انصار تھے۔ آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اس بھائی چارے کو ہم مواخات کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کیسا سلوک کیا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گھر کا برابر کا انہیں حصہ دار بنایا، ہر چیز میں، زمین جائیداد میں سے بھی حصہ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زمینیں ملیں بنو نصیر کی، تو آپ نے کہا کہ تم نے جو زمین سے حصہ دیا وہ واپس لے لو، اور جو زمین نئی زمینیں ہیں ان کو دے دی جائیں۔ انہوں نے کہا آپ حصہ بھی ان کے پاس رہنے دیں اور زمینیں بھی دے دیں، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں بازار کا رستہ دکھائیں۔ انہوں نے خودداری سے اپنی خودداری کو قائم رکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ محنت و مزدوری کر کے اپنا، تو یعنی وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، تجارت کر کے انہوں نے بہترین روزی کا سامان پیدا کر لیا۔ آج جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے اس میں یہ سوال ہے، بات ہے کہ اس رویے کی وجہ سے ان کو کیا صلہ ملا، یعنی انصار کو مہاجروں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرنے کا کیا صلہ ملا۔ اس پہ سورہ انفال میں ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو یہ انصار کا یہ رویہ بہت پسند آیا۔ سورۃ انفال کے ہی 2 آیات میں اسی کے بارے میں ذکر ہے، دوسرے میں ہے ترجمہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے ہاں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور روزی ہے، یعنی ان کو بہترین صلہ ملے گا، یعنی وہ بہترین صلہ جس کے وہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن ہونے کی تصدیق فرمائی اور آخرت کی تمام نعمتیں ان کے نصیب میں لکھ دی۔
اس سے ہمیں احساس ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، ان کے مومن ہونے کی تصدیق بھی کی، اور سورہ انفال میں ایک جگہ دوست کہا، ایک جگہ ان لوگوں کے لیے اس بات کی نوید دی کہ میرے ہاں تمہارے لیے اچھی روزی اور اچھی روزی ہے، یعنی ان کو بہترین صلہ عطا فرمایا اور آخرت کی تمام نعمتیں ان کے حق میں لکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ آج بھی دنیا میں بہت سی جگہیں پر مسلمان ہونے کی پاداش میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان جو ہجرت کر کے دوسرے ممالک جائیں تو اسوہ حسنہ اسوہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ کہ کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے یہاں، یہ میں ریڈنگ کرنے کی بجائے میں آپ لوگوں سے پوچھ بھی سکتی تھی، کس ملک میں آج کل بہت ظلم ہو رہا ہے؟ خبریں سنتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں بیٹا، فلسطین، یعنی یہ مسلمان ہے نا، فلسطین میں ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پہ بے تحاشا بمباری کر رہا ہے یہ اسرائیل والے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سی شہادتیں ہو چکی ہیں، بہت بالکل کھنڈر بن گیا وہ علاقہ۔ تو مسلمانوں نے شور شرابہ کر کے اب ان لوگوں کو جنگ بندی پر رضامند کیا ہے، 2 دن ہوئے انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، لیکن ابھی بھی شیلنگ ویلنگ وہ کرتے ہیں تھوڑی بہت۔ تو اس چیز سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کہیں اگر، اس کے علاوہ کشمیر برننگ ایشو ہے، سب ہم لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی مسلمان آواز بلند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک دفعہ ریڈنگ کر دیتی ہوں، یہ میں نے سمجھا دیا لیکن ریڈنگ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مہاجرین کی ہجرت انصار کا اثار اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ: اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ بخشش بھی ہے، اللہ بخش دے گا ہمارے گناہوں کو ہماری نیکی کی صورت میں، اور بہترین صلہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سب پڑھ لیا نا ہم لوگوں نے، پھر میں ریڈنگ کمپلیٹ کر دیتی ہوں۔ یعنی یہ وہ بہترین صلہ جس کے وہ حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مومن ہونے کی خود تصدیق فرمائے اللہ تعالیٰ نے، آخرت کی تمام نعمتیں ان کے نصیب میں لکھتی ہیں۔ آج بھی دنیا میں بہت سی جگہوں پر مسلمان صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان جب ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں جائیں گے تو اسوہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تبھی اللہ کا شکر ہوا کہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے۔ جس طرح انصار مدینہ نے مہاجرین کو صحابہ اکرام علیہ السلام کی نیم کی ترغیب کرتے ہوئے خودداری اور غیرت نفس کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی ان مہاجرین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی خودداری اور عزت نفس کو اختیار کیا، یعنی خود سے روزی کمانے کی طرف مدد کرنے والے مسلمان کا ایسے طریقے سے بدلہ اتارنا چاہیے، جو مدد کرے اس کا بہترین طریقے سے کرنا چاہیے، بدلہ دینا چاہیے، انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہوئے اپنے پیر پر کھڑے ہو کر دین الہی یعنی اسلام کی تبلیغ و تجدید میں حصہ لیا۔ ان لوگوں نے بھی ان کی مدد کو زیادہ قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا اور دین کی تربیت کیا۔ سوال نمبر 4 تو یہیں پہ بک پہ ہے، میں کروا دیتی ہوں پہلے۔ ذیل میں سے درج ذیل جملوں پر سے درست اور غلط جملوں پر کراس کا نشان لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ مہاجرین اپنا مال اور اسباب اپنے ساتھ لائے تھے، نہیں، غلط، کیونکہ سفر میں کیسے ہوتا ہے ایسا؟ جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے انہیں انصار کہتے ہیں، نہیں، کراس۔ انصار مدینہ میں مہاجرین کو اپنا تمام مال دی، تمام نہیں، برابر کا حصہ دار تھا، اس لیے یہ بھی کراس ہے۔ 4 ہجری میں یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے، نہیں، بنو نصیر تھے، اس لیے یہ بھی غلط، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن نمبر ہے جی 3، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین انصار کو کیا صلاح دی؟ اللہ تعالیٰ
کو مہاجرین کی ہجرت اور انصار کا ایثار اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ: اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے، یعنی یہ وہ بہترین صلہ ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی خود تصدیق فرمائی اور آخرت کی تمام نعمتیں ان کے نصیب میں لکھ دی۔ یہ آنسر ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔